کہ ایمان قبضوں سے نہیں آتا، ایمان تب آتا ہے جب سر دہلیز خدا پہ جھکتا ہے، دل دہلیز مصطفیٰ پہ جھک جاتا ہے، ایمان تب آتا ہے۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ دیکھیے تلوار پکڑ کر کھڑے، میں دیکھتا ہوں یہاں آ کر کون سا مسلمان نماز پڑھتا ہے، اور جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے تو اسی دروازے پر ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑ کر پھر کھڑے ہیں۔ پاس سے گزرنے والے شخص نے پوچھا عمر ہون خیر؟ فرمایا اب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں آ کر نماز پڑھنے سے میرے محمد کو کون مائی کا لال روکتا ہے۔ نماز کی بات بھی میں نے آپ کو سنا دی، روزے کی بات بھی میں نے آپ کو سنا دی، اب ذرا مجھ سے طواف کی بات بھی سنتے جاؤ۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا منافق، اس نے ارادہ کیا کہ آج میں نے مسلمانوں کے رسول کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے، اور جب میں نے آپ کو اس کا طریقہ واردات سنایا تو آپ میں جو دوست جاگ رہے ہیں نا، جن کی آنکھیں بھی جاگ رہی ہیں، جن کے دماغ بھی جاگ رہے ہیں، وہ سن کے حیران ہو جائیں گے جب اس کا طریقہ واردات آپ سنیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں، طواف گھر بیٹھے اس شخص نے نیت کی کہ آج میں نے معاذ اللہ مسلمانوں کے مصطفیٰ کو قتل کرنا ہے۔ اب طریقہ واردات سن لیں، اس نے اپنے جسم پر احرام کی 2 چادریں باندھی، اندر اس نے خنجر چھپایا۔ اب بھلا آپ کیا سمجھے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے ظاہر کیسا ہے اور باطن کیسا ہے؟ عربی زبان میں کہتے ہیں ذیاب فی ثیاب، انسان کی چمڑی میں بھیڑیے، انسان کی کھال میں درندے، ذیاب فی ثیاب، جیسے مال کے ڈاکو ہے نا ویسے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں۔ بظاہر احرام کی چادر، اندر خنجر چھپا لیا، اور بظاہر طواف کرنے کی نیت سے آ گیا سین کعبہ میں، حرم کعبہ میں۔ اب محبوب بھی طواف کر رہے ہیں، وہ بھی طواف کے لیے آ گیا۔ طواف کرتے کرتے اس کی کوشش ہے، خواہش ہے کہ میں مسلمانوں دے رسول دے نیڑے ہوا تاکہ اپنی خباثت کا اظہار کراں۔ اب کوشش کر کے وہ بندہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نزدیک ہوا نا، اب دیکھنا میری طرف، جیسے ہی وہ شخص سرکار کے پاس سے گزرنے لگا حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں ایسے نہیں، آپ میں جو دوست سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ کے بول سکتے ہیں وہ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ پاس سے گزرنے لگا، محبوب نے ہاتھ پکڑا، اور صرف ہاتھ نہیں پکڑا، سرکار نے اس سے سوال کیا کیویں آیا ہے؟ یار سیانے بندے بیٹھے ہو، مینو علم غیب کی تعریف تے کرتے سناؤ، بلا علم غیب کسے کہتے ہیں؟ کیویں آئے؟ اس کا جواب سنا آپ نے، وہ کہتے جی طواف کے لیے۔ کس لیے؟ طواف کرنے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا بدبختہ محمد نو بے خبر سمجھنا ہے؟ فرمایا جب تو یہ گندی نیت کر کے گھر سے چلا تھا نگاہ محمد تجھے اس کڑی بھی تک رہی تھی۔ اگر طواف سے ایمان بنتا نا، جو دوست صاحبان ذوق بیٹھے ان کے لیے یہ جملہ عرض کر دیتا ہوں، بیلیو چلے پاؤ ایسے طواف لو، آگ لاؤ ایسے طواف نو جو دل میں بغض مصطفیٰ رکھ کے کیا جائے۔ ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، ابھی ضمناً یہ بتا دیں، بس نہ ہاتھ اوپر کریں نہ صرف آپ اس طرح کا اظہار کریں، صرف بول کے مجھے بتا دیں، یہ جو دوست یہاں پر تشریف فرما ہیں جتنے بھی، آپ میں سے کتنے دوست یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے زمین پر کائنات پر کسی بھی گوشے میں اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں؟ یہ میں نے بولنے کی زحمت آپ کو اسی لیے دی تاکہ یہ محفل گواہ ہو جائے۔ ویسے آپ کے چہرے، انسان کا چہرہ اس کا عقیدہ بتا دیتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کا ایک بالشت کا، ایک گٹھ کا چہرہ نا اس کا عقیدہ بتا دیتا ہے۔
آپ کا کیا خیال ہے جس کے دل میں سرکار کے نور سے بغض ہو اس کے چہرے پہ نور آ جائے؟ عقیدہ ہے نا، ہر مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے حضور دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کا موڈ ہو تو ہم نبی کی نگاہ کی طاقت کا مسئلہ قرآن سے پوچھ لیں۔ ویسے تو لوگوں نے دیواریں کالی کر دی ہیں لکھ لکھ کر، حاجت روا مشکل کشا اے خدا۔ آپ نے پڑھا ہے لیکن آپ بول نہیں رہے، حاجت روا مشکل کشا اے خدا، ہے نا لکھیا بورے دے وچ کسی جگہ تے، مشکل کشا اے خدا، اے خدا۔ لوگ کہتے ہیں سنیو، حاجت روا بھی صرف اللہ ہے، مشکل کشا بھی صرف اللہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ نبی حاجت روا ہے، تم کہتے ہو کہ نبی مشکل کشا ہے، تم نے نبی کو اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ میں نے کہا جی ہماری کیا اوقات ہے ہم نبی کو اللہ کے ساتھ ملائیں؟ یہ تو اللہ نے نبی کو بھیجا ہے تاکہ ہم جیسے کمینوں کو رب سے ملا دیں۔ ایمان سے بتاؤ، آپ نے یہ نعرہ دیوار پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے نا۔ اب یہ میری گفتگو ختم ہونے کے بعد، آج یہ جلسہ میلاد ختم ہونے کے بعد، آپ سے جو بھی بندہ یہ بات کہے کہ مشکل کشائی بھی اللہ کی صفت ہے، حاجت روائی بھی اللہ کی شان ہے، اور تم نے نبی میں یہ صفتیں پیدا کر دی ہیں رب والی، تو اس سے آپ نے یہ 4 باتیں پوچھ کر مجھے لڈن میں ٹیلی فون کرنا ہے۔ کیا؟ اس سے پہلی بات تو یہ پوچھو کہ اگر اس کائنات میں صرف اللہ ہی اکبر ہے تو صدیق اکبر کیسے؟ اب میری گفتگو ہے صرف بولنے والے دوستوں سے، چپ لوگوں سے میرا کوئی خطاب نہیں، جو بول سکتے ہیں وہ پیار سے کہے سبحان اللہ۔ اگر اس کائنات میں صرف اللہ ہی اعظم ہے تو فاروق اعظم کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ اگر اس کائنات میں صرف اللہ ہی غنی ہے تو عثمان غنی کیسے؟ اگر اس کائنات میں صرف اللہ ہی مولا ہے تو میرے اور آپ کے علی مومنوں کے مولا کیسے ہو گئے؟ سوچن کی غلط ہے نا یار، تھوڑی غور کی غلط ہے نا۔ بڑی سادہ سی بات ہے، انتہائی سادہ سی بات ہے۔ اللہ اکبر ہے اپنی طاقت سے، صدیق اکبر ہے اس کی طاقت سے۔ اب مناسب سمجھے تو میرے ساتھ ساتھ بولتے آئیں، اللہ اعظم ہے اپنی طاقت سے، فاروق اعظم ہے رب کی طاقت سے۔ اللہ غنی ہے اپنی طاقت سے، عثمان غنی ہے رب کی طاقت سے۔ اللہ مولا ہے اپنی طاقت سے، علی مولا ہے رب کی طاقت سے۔ اور سنیو، رب مشکل کشا ہے اپنی قدرت کے ساتھ، اور ہمارے محمد مشکل کشا ہے رب کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ۔ اور یہ بات بھی پلے باندھ لیں، جہاں پر بھی لفظ عطا آ جائے، عطا، یہ لفظ میرے ساتھ بولیے، لفظ کیا ہے؟ زور سے بولیے، لفظ کیا ہے؟ عطا۔ جہاں بھی لفظ عطا آ جائے، میں علماء کی بات نہیں کرتا، جس بندے کو دین کی الف بے کا بھی پتہ ہے، جس نے صرف کچی پکی روٹی پڑھی ہے کتاب، وہ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، جہاں پر بھی لفظ عطا آ جائے وہاں سے شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا خود اپنا وجود بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ میں نے کہا جی کیا ظلم ہے، عقیدہ بھی ہمارا ہو موحدین والا، توحیدیوں والا، اور شرک گمراہی بدعت کے فتوے بھی ہم ہی پر، بت ہم کو کہے کافر اللہ کی مرضی ہے۔ لہذا اس بات پر بھی غور فرمایا کیجیے۔ دیکھو اب نبی کی نگاہ کی طاقت کا مسئلہ میں نے پوچھنا ہے قرآن سے کہ حضور کی نگاہ کی طاقت کتنی ہے۔ اب سننا، ابراہا کافر بادشاہ تھا جس نے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کو اٹھانے اور گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا۔ گل ہے نا قرآن سے یار، بولو تو صحیح، گواہی دیتے ہو۔ اور جسے ابھی یاد نہیں آیا اسے اب یاد آ جائے گا۔ ابراہا کے ہاتھی آئے تھے اور اللہ کی چھوٹی چھوٹی
अबाबीलें आई थी। गल है ना जी कुरान दे विच। अबराहा दे हाथी आए ते बेनियाज दियां छोटियां छोटियां चिड़ियां आईयां। हुण जे मुनासिब होवे तो इस गल ते भी बोल ते गवाही दिओ कुरान ते कि अल्लाह दियां चिड़ियां ने अबराहा दे हाथियां नूं नेस्तो नाबूद भी कीता है। निगाह मुस्तफा की ताकत सुनते जाओ। ये हाथियों का और अबाबीलों का वाकया ये हुआ है मेरे और आपके मुस्तफा के दुनिया में तशरीफ लाने से 50 रातें पहले। 50 दिन के बाद विलादत मुस्तफा 40 साल और गुजर गए। नज़ूले कुरान शुरू हुआ और 40 सालों के बाद अल्लाह कुरान में अपने मुस्तफा से पूछता है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। मैं तर्जुमा करता हूं, तर्जुमा। निगाह मुस्तफा की ताकत सुनना। वकूआ हुजूर की आमद से 50 रातें पहले ते 40 साल बाद रब पूछता पे, अलम तारा आपने देखा नहीं? अलम तारा आपने सुनिया, आपने देखा नहीं? कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, आपने देखा नहीं कि आपके रब ने हाथी वालों का हशर मौला। ये तो वाकया हमारे नबी के आने से 50 रातें पहले का, और तू पूछता है कि तूने देखा नहीं? फरमाया कयामत तक आने वाले जाहिलों को यही बात तो समझाना चाहता हूं कि जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, अगर तेरा नबी जम्मन तू पहले देख सकता था, विशाल के बाद भी तेन मूला का फरमा सकता है कि नहीं है? अगर आप अभी भी चुप रहेंगे तो मुझे लुटन तक तकलीफ होगी। जोर से बोलो, ऊंची आवाज से। जेड़ा नबी अकलमंदी है ना, जेड़ा नबी विलादत तो पहले वेख सकता है, वो विसाल दे बाद क्यों नहीं वेख सकता? हुजूर देखते हैं। जो अकीदा रखता है ये जुमला बोले हुजूर देखते हैं, लेकिन देखते अल्लाह की अता करदा ताकत से। ठीक है, बिल्कुल देखते हैं। यार पिछलियां गल्लां याद है कि भुल गई सारियां? नमाज वाली, रोजे वाली, तवाफ वाली। अच्छा अब जरा मेरे साथ बोलेंगे, नमाज पढ़ी है लेकिन ईमान? जोर से बोलिए। आप हैं जवान लेकिन बोलते बिल्कुल ज़ईफों की तरह, जोर से बोलिए ना। रोजा रखा लेकिन ईमान, तवाफ कर लिया लेकिन ईमान रह गई, तिलावत कुरान। गैरतमंद सुन्नियों की तरह मुझे सवाल का जवाब दो, अगर अल्लाह ने सारा ईमान सिर्फ कुरान पढ़ने में रखा होता तो यजीद कुरान पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? आजकल के कादियानी, मिर्जाई, अहमदी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? यही हमारे वाला कुरान पढ़ते हैं। लेकिन कभी आपने गौर फरमाया यजीद भी कुरान पढ़ता था, आजकल के मिर्जाई कादियानी भी कुरान यही पढ़ते हैं। लेकिन हाल क्या है, यही कुरान पढ़ने के बावजूद अल्लाह ने दोनों को कयामत तक के लिए लानती करार दे दिया। कुरान पढ़ने से भी ईमान, बोलो तो सही। लो बेलियो, गल्लां सारियां हो गई, रह गई पीछे दाढ़ी। अब दाढ़ी की भी आपको बड़ी सादा सी मिसाल दे दूं जो जल्दी से अकल में आ जाने वाली है, और वो ये है, अगर अल्लाह ने सारा ईमान सिर्फ दाढ़ियों में रखा होता ना दोस्तों, कि जिसकी जितनी लंबी है वो उतना पक्का मोमिन है, तो बेलियो आज सारे सिख मोमिन होते। कमाल है, इससे सादा मिसाल तो मुझे आती नहीं है। आपने कब बोलना है? लंगर पे बोलना है आपने, सुभान अल्लाह जी। सारे सरदार मोमिन होते, लेकिन कमाल की बात सुनाऊं, हम शेव करवाने के बावजूद मोमिन, और वो ये लंबी लंबी दाढ़ियां रखने के बावजूद बेईमान। तो फिर क्या समझे हो, दाढ़ी से भी ईमान? तो फिर सवाल मेरा जूं का तूं खड़ा रहा कि फिर ईमान किधर गया? बेलियो पल्ले बांध लो ये बात, ज़हन नशीन फरमा लीजिए ये बात। ये सारे आमाल सालेहा, चंगे काम, अच्छे आमाल
جو میں نے آپ کو انگلیوں کے پور پر گن کر بتائے، یہ سارے اعمال مل کر اسلام کہلاتے ہیں۔ اسلام، ان پر عمل کرنے والا بندہ مسلمان کہلاتا ہے۔ عظمت رب محمد کی قسم، ایمان بنتا ہے صرف محبت رسول کے